کافروں سے مناظرے اور مباحثے کیے اور ان پر حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے اور برہان کے اعتبار سے غالب رہے، اور کس طرح آپ اپنے مولا کی محبت میں اپنا کنبہ نچھاور کرتے ہیں، اپنا وطن قربان کرتے ہیں، اپنے بچے کو قربان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے مولا کے عشق میں، اس کی محبت میں اپنی جان کی بھی قربانی دے دیتے ہیں۔ یہ آپ کی سیرت کے پہلو ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ ابراہیم کو کتاب میں یاد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد کا نام تاریخی اعتبار سے جو ثابت ہے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، اور دیگر بہت سے مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، تارخ۔ اور اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی جن کو ہم سے پہلے کتاب ملی، وہ بھی اسی نام پر متفق تھے، اسی نام۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تو قرآن تو آپ کے باپ کا نام آزر بیان کرتا ہے، جبکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی اصطلاح میں لفظ ابن کا اطلاق جس طرح حقیقی باپ پر ہوتا ہے، اسی طرح پر چچا پہ بھی ہوتا ہے، دادے پر بھی ہوتا ہے، لفظ ابن کا اطلاق۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، سورۃ البقرہ میں ہے، پہلے سپارے میں، ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کے آبا کا معبود، آبا کا۔ اور وہ آبا کون ہیں؟ ان میں سے ایک ابن ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک ابن اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ایک ابن حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حقیقی باپ ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے چچا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب کے دادا ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید جس طرح لفظ ابن کا اطلاق حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی حقیقی والد پر کر رہا ہے، اسی طرح لفظ ابن کا اطلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چچا ہیں ان پہ بھی کر رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دادا ہیں ان پر بھی لفظ ابن کا اطلاق کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ عربی اصطلاح میں لفظ ابن کا اطلاق جس طرح حقیقی باپ پر ہوتا ہے، اسی طرح چچا پہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر
اس پر دلیل کہ آزر آپ کا حقیقی باپ نہیں تھا ایک بڑی قوی دلیل قرآن کے حوالے سے ثابت ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے حوالے سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے حوالے سے کہ جو آزر تھا وہ آزر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دمشق میں تھے وہ اسی وقت مر گیا تھا، اور ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ کی حضرت ہاجرہ سے حضرت سارہ سے شادی ہوئی۔ پھر حضرت ہاجرہ عقد میں آئی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ سے بڑھاپے کے عالم میں قرآن سے ثابت ہے، بڑھاپے کے عالم میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس وقت میں جب حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں پیدا ہو چکے، جبکہ آزر کو مرے ہوئے 20 سال گزر گئے تھے، اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ضرور دعاؤں کو سننے والا قبول کرنے والا ہے۔ اب دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے بھی نماز پر استقامت دے، اپنی بندگی پر ثابت قدمی دے، اور میری ذریت کو بھی اپنی بندگی پر ثابت قدمی عطا کر، بے شک تو دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اب حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کے بعد، حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کے بعد، بڑھاپے میں پہنچنے پر جب آزر کو مرے ہوئے کئی سال گزر گئے، اس وقت میں حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے اللہ جب تو قیامت کے دن حساب قائم کرے گا تو میری بخشش بھی فرما دینا، میرے ماں باپ کی بخشش بھی کر دینا، اور ہر اہل ایمان کی مغفرت بھی فرما دینا۔ اب آپ دیکھیے آزر کو تو مرے ہوئے کئی سال گزر گئے، جو کافر اور مشرک تھا، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کافر اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ کافر اور مشرک کے لیے قرآن فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، فرمایا نہ نبی کے لیے یہ جائز ہے نہ ایمان والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مشرکین اور کافروں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے مرنے کے 20 سال بعد بڑھاپے میں پہنچ کر جب حضرت اسماعیل کا بھی تولد ہو چکا ہے، حضرت اسحاق کا بھی تولد ہو چکا ہے، اس وقت میں اپنے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پتہ چلا قرآن ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ آزر آپ کا باپ نہیں تھا، وہ آپ کا چچا تھا۔